ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صبرہ ابی فاقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الشیطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطریق الاسلام فقال تسلم وتذر دینک ودین آبائک وآباء ابیک فعصاه فاسلم ثم قعد له بطریق الحجرة فقال تهاجر وتدع ارضک وسماک وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو مقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة۔ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھتا ہے، اسلام کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ تیرے باپ دادا سارے بڑے آبا کس راستے پر تھے، تو کدھر چل پڑا ہے؟ تو وہ ان کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ رکھتا ہے، پس وہ شخص اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر شیطان جہاد کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنے نفس اور مال کے ذریعے جہاد کرے گا، تو قتال کرے گا، پس قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا اور لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر دیا جائے گا، تو وہ اس کی نافرمانی کر کے جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ حضرت جی جتنا مرضی شیطان بہکا لے، جن لوگوں نے ارادہ مسمم کر لیا ہے وہ جتنے مرضی سبز باغ دکھائے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں بندہ مومن اس کے جھانسے میں نہیں آنے والا، بندہ مومن اس کو رد کر کے پھر آگے کے راستے کی طرف چلتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں دلوانا یہ بھی شیطان ہی کی کارستانی ہے۔ جب کوئی بندے کے لیے زیادہ نفع بخش اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، جب کوئی بندے کو اسی اعتبار سے شیطان کی مخالفت بھی اس پر شدید ہوگی۔ جو بندہ بھائی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، یہ پکی بات ہے، اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر دو مقام پر یہ حدیث پاک آئی ہے، 1231 نمبر اور 608 نمبر پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي التثويب اقبل يخترق بين المرء ونفسه يقول اذكروا كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى صلاة او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس۔ جب اذان دی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا، ہوا چھوڑتا ہوا، آواز کے ساتھ گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ مار کے بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کام یاد کر یار، وہ فلانی بات یاد کر، وہ یار فلانی چیز فلاں پہ تھی فلاں، یہاں تک کہ بندہ بھول جاتا ہے 3 رکعتیں پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی، بندہ بھول جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسی کوئی بات لاحق ہو جائے تو اسے سجدہ صاحب کر لینا چاہیے، 3 پڑھی یا 4 پڑھی شک کے اندر آ گیا تو سجدہ صاحب کر لے۔ حضور فرماتے شیطان کا وار ختم ہو گیا۔ حضرت جی جو چیز نظر ہی نہیں آتی آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پھر بندہ ایسا چاہیے جو ہمیں اس کے وار دیکھ کے ہمیں بتا سکے گی یہاں یہاں سے وار کرے گا۔ یہ ساری تمہید میں کیوں لے کے آ رہا ہوں؟ آگے آنے والا ہے رمضان شریف، اور رمضان شریف آنے والا ہے گرمیوں میں، ہاں جی، اور شیطان کا یہ وار بھی اب ہم پہ چلنا ہے۔ بڑے مریض ہو جائیں گے، بڑے بیمار ہو جائیں گے اور بڑے روزے خور ہو جائیں گے، لیکن ہم نے شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
اما جی عائشہ صدیقہ